ان کی اس سازشوں کا پردہ چاک کیا اللہ رب العزت نے، اور ان کی خباثتوں کا بھی تذکرہ کیا اس صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی بچے کی نسبت اپنی طرف کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اور جو بچہ خود اپنی نسبت کسی حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کرے گا اس پر بھی جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، اور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ساری بیویاں ہیں۔ اب جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لیکن آج کچھ لوگ ہیں گالیاں دیتے ہیں ان کو، نعوذ باللہ۔ سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کہ قیامت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، ایسے، اور آخری نبی اور ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی درود سکھایا ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جس کو بھی کہا کہ تم نے نماز میں تشہد میں کیا پڑھنا ہے، پورا صلاۃ و سلام بتایا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دو، تخلیہ سے پہلے طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، مس کرنے سے پہلے، تو پھر تمہاری کوئی عدت نہیں کہ تم شمار کرتے پھرو۔ ادھر یہودیوں کے ساتھ ساز باز، مشرکین کے ساتھ ساز باز، یہ آستین کے سانپ تھے۔ ان کی اس سازشوں کا پردہ چاک کیا اللہ رب العزت نے، اور ان کی خباثتوں کا بھی تذکرہ کیا اس صورت میں، اور خاص طور پر صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے لے پالک بیٹے کے احکام بیان کیے ہیں کہ وہ آپ کے حقیقی بیٹا کبھی بھی نہیں بن سکتا، نہ اس کی بیوی اس بندے پر حرام ہے جس نے اس کو پالا ہے، گھر میں رکھا ہے، نہ وہ حقیقی بہو بن سکتی ہے، نہ وہ حرام ہے، نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے، اور اسی طرح اس کی ولدیت تبدیل کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، ان کو حقیقی باپ کے نام پر پکارو جس کا یہ خون ہے، یہ اللہ کے ہاں عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کا نہیں پتا تو پھر یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، دینی بھائی اس کو کہو، اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں پیار محبت میں بیٹا کہیں، لیکن کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں اس کا ولدیت تبدیل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی بچے کی نسبت اپنی طرف کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اور جو بچہ خود اپنی نسبت کسی حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کرے گا اس پر بھی جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح پھر زہار اگر ہو جائے تو فرمایا بیوی کو ماں بہن کہہ دیا تو وہ حقیقی ماں نہیں بن سکتی۔ کچھ اور بھی مسائل بیان ہوئے یہاں سورہ احزاب میں، اور مومنوں کے ایمان کا تذکرہ کیا کہ جب لشکروں کو دیکھا تو مومنوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور ان کا ایمان بڑھ گیا اور زیادہ اطاعت و فرمانبرداری میں بڑھ گئے۔ اور جب لشکر دیکھا منافقین نے تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب اندازہ کرو یہ تصور، دو رخ ہے تصویر کے، سبحان اللہ۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، اور نبی مومنوں کے ہاں ان کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہونا چاہیے۔ تو نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، اور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ساری بیویاں ہیں۔ اب جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لیکن آج کچھ لوگ ہیں گالیاں دیتے ہیں ان کو، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی شریعت ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھیں، نبی سے محبت کریں، نبی کی بیویوں کو گالی دیں، نبی کے دوستوں کو بھی گالی دیں؟ ایسا کوئی بے وقوف انسان آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ دوست سے دوستی کرے، دوست سے محبت کرے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ میرے دوست ہو، لیکن اس کی بیویوں کو بھی گالی دے، اس کے دوستوں کو بھی گالی دے، اس کی باقی بیٹیوں کو بھی گالی دے۔ یہ دوہرا معیار ہے، اللہ معاف فرمائے، دشمنان اسلام کا۔ کلمہ پڑھ کر تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے،
دعائیں کرتے ہیں فرشتے، ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی پر سلام بھی بھیجو اور نبی پر صلات بھی بھیجو۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ آپ ہر نماز کے ہر تشہد میں میرے اوپر درود بھیجا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عرفنا السلام وکیف نصلی علیک، سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہے۔ سلام کا ہمیں تو پتہ چل گیا، صلات کیسے پڑھے؟ فرمایا قولوا التحیات للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد، یہ پورا درود پھر آپ نے سکھایا صحابہ کرام کو۔ تو نماز کے اندر صلات اور سلام دونوں پڑھنا چاہیے، خواہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، یہ بات توجہ سے سن لیں۔ اللہ نے کہا صلو علیہ وسلموا، صلو ساتھ کے ساتھ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اور سلموا سلام سے ہے، التحیات للہ والسلام ہے، درود صلات ہے۔ اللہ نے کہا دونوں پڑھنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی درود سکھایا ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جس کو بھی کہا کہ تم نے نماز میں تشہد میں کیا پڑھنا ہے، پورا صلاۃ و سلام بتایا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فی کل رکعتین من التشہد، ہر 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے اس میں ہمیں صلاۃ و سلام سکھایا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود و سلام دونوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میرے حجرے میں تہجد پڑھ رہے تھے، تو آپ نے 2 پڑھ کر میں سمجھے سلام پھیریں گے، کھڑے ہو گئے، میں نے سمجھا 4 پڑھ کر سلام پھیریں گے، کھڑے ہو گئے، میں نے سمجھا اب 6 پڑھ کر سلام پھیریں گے، کھڑے ہو گئے، تشہد کیا ہی نہیں۔ میں نے سمجھا شاید 8 پڑھ کر سلام پھیریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8 کے بعد تشہد کیا ہے، 2 کے بعد، 4 کے بعد، 6 کے بعد تشہد نہیں کیا، 8 رکعتیں پڑھی ہیں پھر تشہد کیا ہے۔ میں نے سمجھا اب سلام پھیریں گے، آپ کھڑے ہو گئے، اور فرماتی ہیں کہ پورا تشہد پڑھا، 8 رکعت کے بعد سلام پڑھا، پھر درود پڑھا، پھر دعائیں پڑھی۔ میں نے سمجھا اب سلام پھیریں گے، میں پوچھوں گی کہ آپ نے 8 پڑھی، سلام، کھڑے ہو گئے، 1 رکعت اور پڑھی، پھر 9 رکعت کے بعد پھر تشہد کیا، 9 رکعت کے بعد تشہد کیا، پورا تشہد جس طرح پہلے پڑھا ابھی بھی پورا پڑھا، پھر سلام پھیرا۔ تو میرے بھائیو یہ صحیح ابن خزیمہ کے ساتھ بالکل، کہ اس خزیمہ میں بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، یعنی آپ نے 9 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی ہیں، 8 کے بعد تشہد کیا ہے، پھر 9 کے بعد 2 تشہد کیے ہیں، اور 3 4 6 8 6 کے بعد تشہد نہیں کیا، اکٹھے پڑھتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ ہے۔ لیکن سنن نسائی میں ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ اگر کسی شخص نے درمیان والے تشہد میں درود نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، غلطی سے بھول کر رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ پہلے تشہد میں صلاۃ و سلام پڑھ کر دعا مختصر پڑھے، 1 آدھ 2 دعا، آخری تشہد میں لمبی دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو تشہد سکھایا، فرمایا پھر اس کے بعد جو دعا آپ پڑھ سکتے ہو صلاۃ و سلام کے بعد پڑھو، ثم لیتخیر من الدعاء ما شئت، قرآن و حدیث کی جو دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ بہرحال اسی میں اللہ رب العزت نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن، اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں، ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ پہچان لی جائیں اور تکلیف نہ دی جائے۔ اچھا اب کپڑا اوڑھ کر پردہ کر کے فرمایا بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں پورے جسم پر تاکہ پہچان لی جائیں، حالانکہ دراصل پہچان ہوتی ہی کوئی نہیں،
بھئی پہچان تو ہوتی ہے جب منہ کھلا ہوا ہو تو کیا مطلب ذالک ادنا ان یعرفنا، ان کو حکم دو کہ بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں، لپٹ جائیں تاکہ پہچان لی جائیں، یعرفنا جس کو کہتے ہیں تعارف، فلا یؤذین، تاکہ لوگ اس کو تکلیف نہ دیں، ان کو مومن عورتوں کو، آپ کی بیویوں کو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو جو بالغ ہیں ان کو حکم دو کہ پردہ کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی معزز عورت ہے، یہ لونڈی نہیں ہے، یہ کوئی باندی نہیں ہے، کیونکہ اس باندیوں کو، لونڈیوں کو حکم نہیں ہے پردے کا، تو لوگ چھیڑ چھاڑ بھی کر دیتے تھے لونڈیوں کو، وہ تو بھیڑ بکری کی طرح ہوتی تھی۔ تو اللہ نے کہا خبردار آج کے بعد کوئی مومن عورت بے پردہ ہو، لوگ سمجھیں گے یہ کسی کی لونڈی جا رہی ہے بے پردہ ہوئی تو بے پردہ لونڈیاں ہوتی ہیں، اپنی بیویوں کو معزز عورتیں بناؤ، لونڈیاں نہ بنانا اپنی بیوی بیٹی کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ لینا، سورہ احزاب کی آیت، پتہ چل جائے گا ہم انشاءاللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، اے ایمان والو اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دو، تخلیہ سے پہلے طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، مس کرنے سے پہلے، تو پھر تمہاری کوئی عدت نہیں کہ تم شمار کرتے پھرو۔ تو عدت ہوتی ہے رخصتی کے بعد، میاں بیوی کے تخلیہ کے بعد عدت ہوتی ہے۔ کسی بندے نے نکاح کیا کسی عورت سے، بیرون ملک تھا، نکاح کیا، پاکستان آیا ہی نہیں، عورت پاکستان تھی اس کی دلہن، اور طلاق دے دی وہیں سے، تو عدت کوئی نہیں ہے۔ طلاق ہونے کے 10 منٹ بعد عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے ملک میں ہوں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ان کا تخلیہ نہیں ہوا، تنہائی نہیں ان کو میسر آئی میاں بیوی کو، لیکن طلاق دے دی، تو کوئی عدت نہیں ہے۔ طلاق کے 5 منٹ بعد عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر تخلیہ ہو گیا ہے، تنہائی ہو گئی ہے، حقوق زوجیت ادا ہوئے، تو پھر عدت ہے، فوت ہونے کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں عدت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ نبی جو ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آیتوں کی تو تعویل کرتے ہیں، حدیثوں کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کہ قیامت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، ایسے، اور آخری نبی اور ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ پہلے نبی ہیں، آپ پہلے نبی ہیں کائنات کے انسانوں اور جنوں کے لیے، جو نہ محدود وقت کے لیے نبی بن کر آئے، نہ محدود قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ سے قبل تمام انبیاء مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اور مخصوص قوم کے، اپنی برادری کے لیے، بس اپنے قبیلے کے لیے۔ ایک ہی وقت میں 20 سینکڑوں نبی ہوتے تھے۔ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، بچڑا بون کے رکھ دیا، عجل حنیز، ہاتھ آگے بڑھایا، سمجھ گئے یہ فرشتے ہیں، گھبرا گئے بھئی فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تو عذاب آتا ہے تو بہت گھبرا گئے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے کہا آپ گھبراؤ نہیں، یہ ڈر کے پسینہ کیوں آ گیا ابراہیم علیہ السلام آپ کو؟ بولا یہ کیسے آنا ہوا؟ بولا ہم آپ کو بشارت سناتے ہیں اللہ آپ کو اسماعیل اور اسحاق دے گا۔ تو بیوی بڑی حیران ہو گئی، میں بانجھ ہوں، شوہر میرا بوڑھا ہے، وشتہ اللہ رضی، کیسے بچے ہوں گے؟ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں، القوم الظالمون، ظالون۔ فرمایا اللہ اس طرح بشارت دے رہا، تمہیں بشارت بیٹے ہوں گے۔ اب جب وہ خوف اللہ فرماتے دور ہوا نا، تو بولا آئے کیوں وہ پھر؟ تم تو بشارتیں دے رہے ہو انسانی۔ بولا ہم لوط کی طرف آئے ہیں۔ بولا وہ تو میرا بھائی ہے، لوط علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ بولا تو آپ فکر نہ کرو، ان کو نکال لے کے مومنوں کو، لیکن بیوی ساتھ جائے گی، رگڑے میں آ جائے گی۔ تو اس طرح ایک وقت میں کہ نبی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کے لیے قیامت تک نبی بن کر آئے، سید الانبیاء ہیں،
اور آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھا لی. سب سے بڑی دلیل آپ کی ختم نبوت کی، یاد رکھو، سب سے بڑی دلیل کہ آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ تو نماز پڑھا بیت المقدس میں، کوئی نبی پیچھے نہ رہے آپ کی نبوت، آپ کی امامت سے. اگر آج کوئی نبی آئے گا تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے پیچھے رہ گیا نا. یہ جھوٹے کذاب نبی دجال اڑتے رہتے ہیں. بہرحال بڑی دلیلیں ہیں بے شمار نبی کی نبوت کی ختم ہونے کی. اس میں پھر اللہ رب العزت نے پردے کے ساتھ یہ بھی مومن عورتوں کو حکم دیا کہ نبی کی بیوی اور مومنوں بات نرم اور ترنم والی نہ کیا کرو. کوئی اگر آپ سے مسئلہ پوچھے، کوئی آپ سے کوئی سوال کرے، کوئی فون پر بات کرے، ولا تخضعن لہ بالقول، آپ نے نرم اور لچک والی بات، ترنم والی بات نہیں کرنی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آدمی جس کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ تما کر بیٹھے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے ان سے مسائل پوچھ سکتے ہو. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کے اندر رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرو، زیب و زینت کر کے، بنا و سنگار کر کے گھومتی پھرو جیسے زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرکہ عورتیں گھومتی تھیں. تم پاکیزہ عورتیں، مومن کی عورتیں باعزت ہیں. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، آپ کے گھر میں وَاذْكُرْنَ، عربی میں نا یہ جو ہارڈ ڈسک ہے نا، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، اس کو ذاکرہ کہتے ہیں، ذاکرہ. تو اللہ فرماتے وَاذْكُرْنَ، یہ ہارڈ ڈسک ہے انسان کی، میموری کارڈ سارے یہاں ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ، آپ کے گھر میں جو تلاوت کی جا رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کو ہارڈ ڈسک میں حافظے میں بٹھاؤ، دماغ میں بٹھاؤ. من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت. اچھا، اللہ کی آیات تو ہو گئی قرآن مجید، جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر آگے، کئی مرتبہ آئے صورتیں آیات لے کر آگے، احکام لے کر آگے، عائشہ رضی کے پاس، ام سلمہ کے پاس. تو بڑے واقعات بھی ہیں، بڑے بڑے مزیدار. تو فرمایا کہ جو اللہ کی آیتیں نبی تلاوت کرتا ہے، جبریل لے کر آ رہا ہوتا ہے، نبی قیام اللیل، رات تہجد میں تلاوت کرتا ہے، نماز میں تلاوت کرتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں. آپ نے یہ باتیں حفظ کرنی ہیں. والحکمہ، ساتھ آپ نے حکمت کی باتیں بھی اس حافظے میں بٹھانی ہے. حکمت کیا ہے؟ نبی کا قول، فعل اور نبی کی حکمت پر مبنی باتیں، یہ حکمت ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے. حکمت سے مراد وہ موتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے گرتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا جاگنا، سب کچھ. نبی بیت الخلاء میں جا رہا ہے، نکل رہا ہے، بیویوں کے ساتھ معاملہ، رات کو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، یہ نبی کی بیویاں ہی بتا سکتی ہیں، کوئی عام نہیں بتا سکتا. سمجھ آ رہی نا جی؟ آدھی شریعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً، لو آدھی نہ مانو، 1/3، 33%، 40% شریعت تو اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کے گھر میں نجی زندگی ہے. میں کبھی سوچتا ہوں جو سورہ نور گزری نا، اماں جان پر تہمت لگی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ اللہ ضرور اپنے نبی کو نہ خواب میں بتا دے گا کہ عائشہ سچی ہے. خواب میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتی تھی، بھئی میری کیا اوقات ہے کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے، یتلا تلاوت کی جائے قیامت تک کے لیے. نہیں، میں سمجھتی تھی میں عام سی عورت ہوں، ہاں اللہ نبی کو نہ خواب میں بتا دے گا کہ عائشہ سچی ہے. پھر میرے عائشہ چلی گئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر، ابو بکر موجود، ان کی ماں موجود ام رومان، ایک انصاری عورت بھی تعزیت کے لیے آئی تھی موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے، پوچھا، سارا کچھ واقعہ لمبا تھا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بس اسی کیفیت میں تھا، وہ آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. آپ کے پسینہ آ گیا، گنگناہٹ کی آواز، رنگ بدل گیا، چہرہ آپ کا جھک گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اتنا وزن ہوتا تھا نا وحی کا، اتنا وزن کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے نا، اونٹنی پر، تو وہی آنا لگ جاتی، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی گھر کے، اونٹنی آوازیں نکال کے بیٹھ، اتنے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اتنی وحی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا. کہتی ہم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد آپ مسکرائے،
وہی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ فرمایا عائشہ ابشری خوش ہو جا اللہ نے تیری برات نازل کی ہے. تو عائشہ کہتی ہے بھائی 10 آیتیں. اچھا ساتھ ابو بکر کی فضیلت بھی بیان کی سورہ نور میں, ساتھ ابو بکر کی ولایات علی اولو الفضل منکم والسعہ, اللہ نے ابو بکر کو اولو الفضل قرار دیا. اچھا تو کیوں اللہ نے آخر اتنی 10 آیتیں اتار دی عائشہ رضی کی برات میں؟ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اصل مسئلہ عائشہ رضی کا نہیں تھا. اگر اللہ رب العزت عائشہ کی برات پر قرآن نازل نہ کرتا تو لوگ کل کہتے کہ نبی کی بیویاں نعوذ باللہ ایسی تھی تو آدھی شریعت تو گئی تھی ویسے ہی بیویوں سے اعتماد اٹھ جاتا. آپ کی گھریلو زندگی کے معاملات سارے ختم. اللہ نے شریعت محفوظ کی عائشہ رضی کی برات اور پاک دامنی بیان کر کے. دراصل سبحان اللہ, اور بھی بڑے فضائل ہیں. اچھا تو یہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بیان کیا. آخر میں اچھا سورہ احزاب تو بڑی بے شمار احکام ہے. ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم نے امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ فرماتے ہیں میں نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا. عرضنا الامانۃ علی السماوات فابین, ہاتھ کھڑے کر لیا آسمان نے, نہیں یا اللہ نہیں. ابین انکار, والارض زمین پر میں نے امانت کو پیش کیا, زمین نے دی, ابئی نے انکار کر دیا, صاف دو ٹوک نہیں. والجبال رزن الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, بڑے بڑے قوی ہیکل مضبوط چوٹیاں پہاڑ میخیں ان کو اللہ نے قرار دیا, میخیں یہ ان پر پیش کیا. فابین ان یحملنها, انہوں نے کہا یا اللہ اس امانت کا بار ہم نہیں اٹھا سکتے, ہمارا انکار, ہاتھ کھڑے کر دیے. ابین ان یحملنها, 7 آسمانوں نے 7 زمینوں نے بڑے بڑے پہاڑوں نے امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا, اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ابین ان یحملنها واشفقن منها, ڈر کے گھبرا گئے. وحملها الانسان, انسان نے کہا آنے دو, مسئلہ ہی کوئی نہیں. انسان نے اٹھا لیا, انسان نے اللہ کی امانت کو اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ انہو کان ظلوما جہولا, یہ بھی نہیں کہا ظالم جاہل, یہ فاعل ہے. ظلوم ظالم کا اسم مبالغہ ہے, جہول جاہل سے اسم مبالغہ ہے. جس طرح صدیق اور کذاب ہے, صادق سچا, صدیق بہت سچا, کاذب جھوٹا, کذاب بہت جھوٹا. انہو کانا, یہ انسان, حملہ الانسان ہو, انہو کانا ظلومن, یہ بہت بڑا ظالم ہے, جہولن بہت بڑا جاہل ہے, اس نے امانت اٹھا لی. اور آنا ہی تو کوئی مسئلہ, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اس کا حق کیا ہے. آسمانوں کو پتا تھا اس کا حق کیا ہے, زمینوں کو پتا تھا اس کا حق کیا ہے, ہم نہیں حق ادا کر سکتے. پہاڑوں کو پتا تھا اس کا حق نہیں ادا کر سکتے, صاف انکار کر دیا. کئی لوگ ہوتے نا, آپ نے کہا جی میرا یہ کام کرنا ہے, کہتے بھائی میں نہیں کر سکتا, آتے نا نہیں کر سکتا, اس کو پتہ نہیں کر سکتا. کہ کہتے ہاں میں کر لوں گا, نہ کیا تو کون سا بےزتی ہوگی نا, اور کیا ہے. پر دوسرے دن چوتھے دن بولا او یاد ہی نہیں رہا, چونکہ نیچے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ شروع ہو گئے. اور کئی کہتے بھائی جان کوئی وعدہ نہیں کرتا, میں نہیں یہ کام کر سکتا, سیدھی سی بات ہے. بعد میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا, میں صاف کرتا ہوں. بس ناراض ہوتا بھی ہو, بعد میں بےایمانی جھوٹ, اللہ بھی ناراض تو بھی ناراض. چلو ایک تو ناراض ہوگا, اللہ تو راضی ہو جائے گا نا, سچ بولا تو یہ ہونا چاہیے. انہوں نے انکار کر دیا, انسان نے اٹھا لیا. بڑا ظالم ہے, بہت بڑا جاہل ہے, اس کو پتہ نہیں اس کا حق کیا ہے. اسے کہا کوئی مسئلہ نہیں, لپیٹ کر غلاف میں تاکچوں میں رکھ لیں گے امانت کو. جھوٹ چومنے چاٹنے کا وقت آیا, کوئی مر گیا تو طالب علم بڑھاؤ اور پڑھو, قبرستان میں پڑھنے کے لیے, قسمیں اٹھانے کے لیے, جن بگانے کے لیے, برکت کے لیے, بچی کی شادی ہوئی سر پہ رکھنے کے لیے امانت کافی ہے. نہ پڑھ, کس نے پڑھنا ہے؟ امانت کا حق کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی جی, بس دنیا کے اندر جو مگن ہے. انسان بڑا ہی ظالم, بڑا جاہل ہے, اس نے اس امانت کو اٹھا لیا ایک دم. اللہ ماشاء اللہ, سارے نہیں, بہت سارے اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فاطر بھی ہے، اور سورہ فاطر میں نا توحید کی بڑی بہت تذکرہ ہے۔ دوسرا فاطر میں دو چیزیں بیان ہوئی، بعث و نشور، کہ بارش کا ذکر، بادلوں کا ذکر، ان چیزوں کا فرمایا اس طرح تم نے بھی زندے ہونا ہے۔ اور دوسرا توحید کی نا بڑی مثالیں اللہ نے سورہ فاطر کے اندر دی ہیں، فاطر السماوات والارض،